بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی جہاں دینی اعتبار سے ایک اہمیت ہے، ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے پہلو سے بھی اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ہندوستان کے مشہور بزرگ جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمہ اللہ تعالی، اسی مہینے میں 637 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، 537 ہجری میں، اور 14 رجب کو ان کی پیدائش ہوئی، اور اتفاق سے یہ اپریل کا مہینہ ہے۔ حضرت کا سن ولادت عیسوی اعتبار سے اپریل 1143 عیسوی۔ اس مناسبت سے میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی بنیادی خصوصیت کو رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہوں، اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہوں، ان کی خوبیوں کا، ان کی اچھی باتوں کا، ان کی نیکیوں کا، ان کے عظیم کارناموں کا ذکر کیا کرو، کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے، نمونہ بناتا ہے، ان کی زندگی کو آئینہ بنا کر اپنی زندگی کے خد و خال کو درست کرتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہوں، ان کے ان اوصاف کو خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے جو ان کی زندگی کا امتیازی پہلو ہے، جس سے انسانیت کا نفع متعلق ہے، جس سے لوگوں کی ہدایت متعلق ہے، تاکہ لوگ ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکیں۔ بھائیو، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایران کے علاقے سیستان کے ایک قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ مختلف علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، مختلف اہل دل کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے قلب کی تطہیر و تزکیہ کے سلسلے میں ان سے مدد لی، یہاں تک کہ اخیر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ، جو ایک بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع ملا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حرمین شریفین کا سفر کیا، اور جب آپ مدینے میں مقیم تھے تو آپ کے دل پر یہ بات القاء ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایسا اشارہ ملا کہ آپ ہندوستان تشریف لائیں اور یہاں آ کر اسلام کی دعوت و اشاعت کی خدمت انجام دیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب اپنے 40 رفقا اور متوسلین کے ساتھ آپ نے ہندوستان کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابھی ہندوستان کا مغربی علاقہ فتح نہیں ہوا تھا، یا تو سندھ کے علاقے میں مسلمان تھے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، یا مالابار اور کیرالہ کے علاقے میں کچھ مسلمان تھے جہاں عرب تاجروں کے ذریعے اسلام کی روشنی پہنچی تھی۔ لیکن جو ہندوستان کا وسطی علاقہ ہے، یہ پورا کا پورا کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اسلام کی روشنی یہاں نہیں پہنچی تھی۔
اور اس میں اجمیر شہر کفر کا مرکز تھا۔ راجپوت جو اپنے مذہب کے معاملے میں بڑے متشدد ہوتے تھے وہ اس علاقے میں مقیم تھے، اور ہندوستان کا مشہور راجا پرتھوی راج چوہان یہ اجمیر شہر اس کا پایہ تخت تھا۔ جہاں رات کی تاریکی جب پھیلتی ہے اور اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، وہاں سے صبح کی روشنی طلوع ہوتی ہے، تو اسی طرح جہاں کفر کی تاریکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، وہی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خیمہ زن ہوئے، اور اجمیر سے آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا۔ بڑی رکاوٹیں پیش آئیں، بڑی آزمائشیں آئیں، بہت سے ابتلاؤں سے آپ گزرے، حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے آپ کی مخالفتیں کی گئیں، لیکن آپ نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور انسانیت کو شرک و بت پرستی کی گندگی سے نکال کر توحید کے صاف و شفاف اور روشن عقیدے کی طرف لانے کی جد و جہد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ لوگ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ نے دہلی میں اپنا جانشین نامزد فرمایا، وہ بھی آپ ہی کے مرید و متوسل تھے۔ ان کے ذریعے دہلی کے علاقے میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ اس طرح جہاں جہاں آپ کے مریدین و متوسلین پہنچے، انہوں نے دعوت اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ اگر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج اس ملک میں اسلام کو وہ فروغ حاصل نہیں ہوتا، اور آج ہم لوگ اس شکل میں نہیں ہوتے جس شکل میں ہم نظر آتے ہیں۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی کام، اساسی پیغام، آپ کی کوششوں کا محور اور آپ کی جد و جہد کا مرکز برادران وطن تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا تھا۔ دوستو، جب اسلام کی دعوت غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائی جاتی ہے تو 3 میں سے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کو ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ بہت سخت ہیں، فلاں لوگ بہت شدت پسند ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر دور میں جو شدت پسند غیر مسلم رہے ہیں، بالآخر انہوں نے ہی دعوت ایمان پر لبیک کہا ہے۔ اہل مکہ کتنے سخت تھے لیکن آخر وہ مسلمان ہوئے۔ اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ تکلیفیں پہنچائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایرانیوں نے سب سے بڑھ کر اسلام کی مخالفت کی، جزیرۃ العرب سے جب باہر اسلام نکلا اس وقت، لیکن بالآخر ایران کے لوگ اس طرح حلقہ بگوش ایمان ہوئے کہ جتنی حدیث اور فقہ کی اعلیٰ ترین خدمتیں ہیں وہ ایرانی النسل لوگوں کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایرانی النسل تھے، جو امت کے سب سے بڑے فقیہ کہلائے۔ امت کے سب سے بڑے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایرانی النسل تھے۔ امت کے سب سے بڑے امام تصوف خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایرانی النسل تھے۔ اور بھی اگر محدثین اور فقہا اور مفسرین، یہاں تک کہ عربی زبان کے ادباء اور نحویوں اور صرفیوں کی آپ فہرست بنائیں تو ان میں غالب تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو ایرانی النسل ہوں گے۔
تو گھبرانا نہ چاہیے کہ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں، جو لوگ اسلام کی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں، وہ کیسے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو، ان کے قلوب کو ایمان کے لیے کھولتے ہیں۔ جیسے سخت پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اسی طرح جن کے دل اسلام کے بارے میں پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں، انہیں سے ایمان کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی تو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تو کم سے کم دعوت دین کی کام کی وجہ سے ان کی مخالفت اور ان کی عداوت اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی، بہتر رویہ اور خراب رویہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس لیے وہ طریقہ اختیار کرو، اس طریقے سے دفاع کرو جو بہتر طریقہ ہو، اور وہ طریقہ دعوت دین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو وہی لوگ کہ ان کے اور تمہارے درمیان سخت عداوت کا ماحول ہوگا، وہ تمہارے جگری دوست، گہرے دوست، تمہارے خیر خواہ اور بے خواہ بن جائیں گے۔ تو اگر دعوت دین کا کام ہم برادران وطن پر کریں گے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ان میں سے بہتوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایمان مقدر نہیں ہو تو کم سے کم ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی کیسی محبت ڈال دی تھی۔ اس طرح کے کئی لوگ تھے، مطعم بن عدی اور کئی لوگ تھے مکے میں کہ جنہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دعوت اسلام کا کرشمہ تھا کہ ان کے قلوب اللہ کے دین کے لیے نرم ہو گئے تھے، مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے تھے۔ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، ابتدا میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ تو دعوت ایمان ایسی چیز ہے کہ جو عداوت و دشمنی کو دور کرتی ہے۔ بہت سی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت دیں تو نفرت بڑھے گی، اختلاف پیدا ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، اس کی مثالیں آپ کو زیادہ ملیں گی کہ جن لوگوں نے دعوت اسلام کی خدمت انجام دی، لوگ ان کے لیے بچھ گئے۔ اس کی بہترین مثال حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شاید ایک شخص کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر، اس کی کوئی اور مثال اس پورے خطے میں موجود نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ دنیا میں موجود نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کا مزار آج مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی عقیدت کا مرکز ہے۔ ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست لیڈر ہیں وہ بھی ان کی قبر پر چادر چڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ چادر چڑھانے کا عمل درست ہے یا نادرست، اور جو کچھ قبروں پر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز، سنت سے ثابت ہے یا بدعت ہے، لیکن اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ قوم کے دل میں دائی کے تئیں نفرت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت، عظمت اور جذبہ احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ دعوت کا یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں عداوت جو کہ تو باقی رہی
تو ہم نے ان پر حجت تمام کر دی، اور جب آپ کسی گروہ پر حجت پوری کر دیں گے تب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی اور اللہ کی پکڑ ان پر ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پہلے دن عذاب نہیں آیا، 900 سال سے زیادہ انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ جب قوم پر حجت پوری ہو گئی اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے، تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔ یہی بات حضرت صالح کے قوم کے ساتھ ہوئی، یہی بات حضرت شعیب کے قوم کے ساتھ ہوئی، یہی اسی طرح کی صورتحال حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون نے کتنے مظالم اٹھائے۔ آپ کی پیدائش سے کافی پہلے سے ہر بیٹا جو کسی اسرائیلی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی نشو و نما ہوئی، آپ نے فرعون اور اس کی قوم پر دعوت اسلام پیش کرنے کا حق ادا کر دیا، تو اب اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، حضرت موسیٰ کو نجات عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے، کیا کیا تکلیفیں آپ نے اور آپ کے رفقا نے اٹھائیں، لیکن جب آپ نے ان پر حجت پوری کر دی، ڈور بائی ڈور جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی، گھر گھر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جب حجت پوری ہو گئی تب اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی مدد ہوئی، اور جو لوگ اسلام کے سخت دشمن تھے ان پر اللہ کی پکڑ ہوئی، اور یہ نصرت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بدر کے میدان میں ظاہر ہوئی۔ تو صرف اس وجہ سے کہ کوئی قوم آپ پر ہم پر ظلم کرتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی جب تک ہم حجت پوری نہ کر دیں، کیونکہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا کہ ہماری جان و مال کا، عزت و آبرو کا خیال نہیں کیا، اور ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو امانت ہمارے پاس ان کے لیے موجود ہے، ہم نے اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی جو اس امانت کے حقدار ہیں۔ تو جب بھی مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے اسلام کی دعوت کا، اور اس پر 3 میں سے کوئی ایک نتیجہ ضرور مرتب ہوگا۔ یا تو اللہ تعالیٰ برادران وطن کو ہدایت سے نوازیں گے، یا ان کی دشمنی اور ان کی نفرت میں کمی ہو جائے گی، یا پھر حجت تمام ہونے کے بعد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ دوستو، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کے تحفظ کا ہے، ان کی سیکورٹی کا ہے۔ یہاں تک کہ جو مسلمان عالم اسلام کے قلب میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا غیبی نظام یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ دعوت اسلام کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ بلغ ما انزل الیک، اللہ کی جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو حق رسالت ادا نہیں کیا آپ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، واللہ یعصمک من الناس۔ تو ہماری سیکورٹی، ہمارا تحفظ، ہماری حفاظت و صیانت اللہ نے اپنے غیبی نظام کے تحت دعوت اسلام سے جوڑ دی۔ اس لیے اس مہینے کا یہ پیغام ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی یہ دعوت ہے کہ جو لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ ان کو نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، جو لوگ ان سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو، ان کے اصل پیغام کو، ان کی اصل دعوت کو، ان کی زندگی کے اصل کام کو اپنی زندگی کے کوششوں کا محور بنا لیں، اور وہ ہے برادران اسلام میں دعوت کا کام۔ اگر آج ہم اس کام کو کریں
تو جو محبت اس ملک کے رہنے والوں کے دلوں میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، آپ میں سے ہر شخص کے ذریعے وہ کارنامہ انجام پا سکتا ہے۔ اور اس ملک میں جو ہمیں شکایت ہے کہ برادران وطن مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی میں اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔